أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کے متعلق جو باتیں آیت کی تشریحی طور پر تھی، تفسیر کے طور پر تھی، وہ تقریباً ہو چکی ہے، لیکن اس کے متعلق جو ہے کچھ چیزیں ہیں جو ملحوظ رہے ہمارے سامنے. یہاں 3 مسئلے ہیں جو سورہ فاتحہ سے لگتے ہیں، وہ اس سے متعلق ہے، تو وہ بھی جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. ایک تو جو ہے تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر ہم نے سب سے پہلے اعوذ باللہ سمجھا، پھر بسم اللہ سمجھا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی. اب جو ہے یہ بسم اللہ جو شروع میں پڑھی ہم نے، وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، یا وہ کچھ الگ ہے؟ قرآن میں جو ہے کل 114 سورتیں ہیں، وہ سب سورتوں پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے سوائے ایک سورت کی. سورہ برات کے اوپر جو ہے بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے. تو گویا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، تو 113 مرتبہ بسم اللہ ہو گئی. اور ایک بسم اللہ جو ہے سورہ نمل کی آیت ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. یہ پوری آیت ہے. تو اس آیت کا ایک حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب کل واپس 114 مرتبہ ہو گیا بسم اللہ. تو یہ جو سورہ نمل کا جو حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام علماء، تمام صحابہ، تمام لوگ جو ہے اس بات کے قائل ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سورہ نمل جو ہے اس کی جو حصہ ہے وہ سورہ نمل کا حصہ ہے بسم اللہ، اور کسی سورت کا حصہ نہیں ہے. اب یہ جو بسم اللہ دوسری جو لکھی ہوئی ہے ہر سورت کے اوپر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا حصہ تو صرف وہی بسم اللہ ہے جو سورہ نمل میں، اور یہ جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یعنی وہ قرآن میں شامل نہیں ہے. لیکن ان کے علاوہ دوسرے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ ایک ہی آیت ہے. ایک تو سورہ نمل میں ہے، اس کے علاوہ یہ ایک آیت، لیکن اس آیت کا جو مقصد ہے وہ جو سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ تو ایک آیت کا حصہ ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے. لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے جو ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک مستقل آیت ہے.
لیکن وہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے. اس کا مقصد ہی اتارنے کا یہ تھا کہ دو سورت کیسے الگ ہوتی ہے وہ پتہ چلے، اس لیے بیچ میں جو ہے بسم اللہ کو ڈال دیا گیا. تو یہ آیت تو ہے قرآن کی، لیکن فصل کے لیے. اسی لیے آپ نے تراویح میں سنا ہوگا کہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے، کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت ہے، ایک ہی، ہر سورت کے شروع میں نہیں. ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ وہی ہے جو دوسری سورتوں کے شروع میں لکھی، ایک ہی ہے وہ، لیکن اس کو بار بار لکھا گیا ہے. اب اس کے علاوہ تمام لوگ، تمام ائمہ یہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ جو میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ کے اس وقت سنائی تھی کہ سورہ فاتحہ کا معنی ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے السبع المثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو قرآن نے اس کو 7 سے تعبیر کیا ہے، 7. تو تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 7. لیکن یہ آیتیں کون سی ہے اس میں مت بھید ہے، اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ جو ہے نا وہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے. یہ بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہوئی، پھر الحمدللہ رب العالمین 2 ہوئی، پھر الرحمن الرحیم 3 ہوئی، مالک یوم الدین 4 ہوئی، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 5 ہوئی، پھر اہدنا الصراط المستقیم 6 ہوئی، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پوری ایک آیت. تو 7 آیتیں ہو گئی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی 7 ہی آیتیں ہیں، لیکن بسم اللہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں. آیت تو 7 ہی ہے لیکن بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں ہے. تب وہ کیسے 7 آیتیں بنیں گی؟ دیکھو آپ نے ہر قرآن میں دیکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، وہاں ایک ہی نمبر لکھا ہوا ہے. پھر الرحمن الرحیم پہ 2 نمبر لکھا ہوا ہے. پھر مالک یوم الدین پہ 3 نمبر لکھا ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ 4 نمبر لکھا ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم پہ 5 لکھا ہے. پھر وہ جو بڑی آیت ہے نا اس کے اخیر میں 5 کے بعد وہ گول دائرے میں 7 لکھ دیا. سمجھے؟ 5 کے بعد گول گول جو لکھا ہوا ہے تو 5 کے بعد سیدھا 7 لکھ. اب یہ جو بڑی آیت ہے نا وہ 2 حصوں میں، ایک تو ہے صراط الذین انعمت علیہم، بس یہاں رک جاؤ، یہ ایک آیت ہو گئی پوری. تو جو 7 کہتے ہیں سورہ بسم اللہ کو چھوڑ کر وہاں دیکھو کچھ نشانی لگی ہوئی اور وہاں 6 نمبر بیچ میں لکھا ہوا، تو یہ 6ٹھی آیت ہوئی. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہوئی. تو 7 آیتیں سبھی کہتے 7 آیتیں ہیں، لیکن 7 آیتیں وہ کون سی ہے، اس کی گنتی کیسے کریں گے؟ تو اس طرح گنتی ہوتی ہے اس میں. اب جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو اب جب سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے نماز میں تو وہ بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہو جائے گا. اور جہاں سورہ فاتحہ زور سے پڑھی جائے گی وہاں وہ لوگ بسم اللہ بھی زور سے پڑھیں گے. اس لیے شوافی کے نزدیک سورہ بسم اللہ جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو وہاں ساتھ میں بسم اللہ بھی زور سے پڑھی جاتی ہے. وہ کیوں پڑھی جاتی؟ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی،
وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اس لیے پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ دوسرے ائمہ کے یہاں کیونکہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک الگ تھلگ آیت ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی جو ہے کبار صحابہ سے اسی طرح منقول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ جہرن زور سے پڑھی نہیں جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں بھی یہی تھا، حضرت عمر کے یہاں بھی تھا، حضرت عثمان کے یہاں، حضرت علی کے یہاں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کو زور سے پڑھا ہے، تو ان کی بات کو لیتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ جو ہے حصہ ہے اس کا، اس لیے جب حصہ ہو گیا تب سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہو گیا، اس لیے اس کو بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ زور سے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بسم اللہ۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، دو مسئلے ہیں، ذرا توجہ سے دھیان سے سنیں اور سمجھیں، اور نہ سمجھ میں آ گئے تو خود سے کہیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سن لیا بہت ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو دیکھو قرآن کریم فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جاوے تو اس کو اچھی طرح سنو، تو کان لگا کر سنو، وانصتوا، اور چپ رہو، اور چپ رہو۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہو اس وقت آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، سنتے رہیں گے اس کو اور چپ رہیں گے۔ دوسری ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو تم کو آسانی سے میسر ہو جاوے، تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھ لو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کیا ترجمہ ہوگا، کیا مطلب ہوگا؟ آسانی سے تم جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھ لینا۔ اب دیکھو کوئی ایک آیت پڑھے گا تو ابھی قرآن تو پڑھا ہی نہیں۔ اگر میں اتنا پڑھوں گا الحمدللہ رب العالمین، اگر اتنا میں نے پڑھ لیا تو میں قسم کھا کے یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے قرآن پڑھا، کہ نہیں کہہ سکتا؟ کہہ سکتا۔ اچھا، تو قرآن کی اس آیت پہ عمل ہو گیا نا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا۔ اب دیکھو تو اب قرات کا حصہ کہاں ہے؟ نماز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو۔ تو اب اگر کسی نے ایک آیت بھی پڑھ لی نماز میں تو قرآن پڑھ لیا نا۔ تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا تو ایک آیت پڑھنے سے بھی وہ حکم پورا ہو گیا نا، کہ نہیں ہوا؟ بات تو پوری ہو گئی۔ لیکن جب ہم حدیث کو کھنگالتے ہیں تو حدیث میں جو ہے ایک حدیث ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبما زاد، جو شخص سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے دوسری سورت کے ساتھ، دوسری قرات کے ساتھ، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ روایت کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن
لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایک روایت میں اتنا ہی ہے، دوسری روایت میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما زاد، تیسری روایت میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصائدا۔ اب نارملی ترجمہ جو ہے عربی جاننے والا اس کا یوں کرے گا، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نماز میں تو فرض ہے، اتنی بات پکی، لیکن کچھ بھی پڑھ لے تو چلے گا کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ قرآن پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے نماز میں، اتنی بات پکی، سب ائمہ یہی کہتے ہیں، آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سب لوگ جو ہے یہی بات کہتے ہوئے آئے۔ لیکن وہ قرآن کا حصہ جو وہ پڑھے گا وہ سورہ فاتحہ بھی ہو ایسا ضروری ہے؟ کیونکہ وہ روایت یہ پیش کرتے ہیں، کون سی؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص قرآن میں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب جو ہے یہاں تھوڑا ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے عربی زبان کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو شاید آپ کے کام کا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو میں تھوڑا الگ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھو قرآن اور حدیث دونوں کا رتبہ الگ الگ ہے، قرآن اور حدیث دونوں کا رتبہ الگ الگ ہے۔ قرآن جو ہے وہ متواتر بھی ہے اور متوارث بھی ہے۔ متواتر کا مطلب قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے والے اتنے لوگ تھے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اتنے سارے لوگ، وہ پوری نسل ہی ایک دوسرے کو روایت کرتی آئی ہے، تو اس کو تواتر اور توارث کہا جائے گا۔ گویا ہر آدمی جو ہے اپنے اگلے سے قرآن کا وارث بنتا آ رہا ہے، تو اس کا درجہ ایک بہت اعلیٰ چیز کا ہوتا ہے۔ تو جو چیز قرآن کا حصہ ہوگی وہ بالکل قطعی، پکی، یقینی، قطعی یعنی ایک دم پکی اور یقینی ہو، اس کو کہا جائے گا۔ لہذا جو چیز ہم تک قرآن میں سے پہنچی، اس میں سے اگر کوئی آدمی یوں اشارہ کرے، یوں کہے کہ والذین یؤمنون میں یہ واو جو ہے نا وہ قرآن نہیں ہے، کوئی اگر اتنا کہہ دے تو وہ بھی قرآن کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظاً معناً اتنے لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے کہ اس میں جھوٹ آ ہی نہیں سکتا، یہ اتنی پکی بات ہے۔ یہ قرآن کا درجہ ہے۔ حدیث کا درجہ اس سے نیچے، حدیث جو ہے وہ الگ الگ طرح کی، کچھ حدیثیں تو متواتر ہیں، کچھ حدیثوں کا درجہ بھی اس طرح کا ہے، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو پکی تو ہے لیکن قطعی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ مثلا دو صحابی نے روایت کی ہے، 4 صحابی نے روایت کی ہے، 5 صحابی نے روایت کی، تو 1,24,000 صحابہ میں سے روایت کرنے والے کتنے؟ 5 صحابہ۔ قرآن کو روایت کرنے والے کتنے؟ سبھی لوگ ہیں، سمجھے؟ تو قرآن کو بیان کرنے والے تو سبھی لوگ ہوئے، اس کو بیان کرنے والے کچھ، تو اس کو صحیح روایت تو کہا جائے گا۔ یعنی اتنا تو ہم یقین مانیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریق سے ہم تک پہنچا ہے، لیکن اس کا وہ درجہ دیا جائے
جو قرآن کا ہے وہ درجہ نہیں دیا جا سکتا. تو اب ایک چیز تو قرآن کہہ رہا ہے اور دوسری چیز تو حدیث کہہ رہی ہے. اور قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب جو آسان لگے وہ پڑھ لو، نماز میں ہو جائے گی نماز. تو ایک طرف تو قرآن یوں کہہ رہے ہیں، ایک طرف حدیث یوں کہہ رہے کہ جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے وہاں تک کام چلے گا نہیں. تو اب یہ دونوں باتوں کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اصل تو یہ قرآن کی بات ہے اور اس کی شرح کے طور پر یہ حدیث کی بات ہے. تو اتنی زیادتی ہم قرآن کے اس مفہوم میں ملا لیں گے، لیکن اس کا درجہ جس طرح قرآن کی آیت اور حدیث کے درجے میں جو درجہ ہے اتنا ہی درجہ ان دونوں کے اندر فرق ہوگا. تو مطلق قرات پڑھنا یہ تو فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانا یا 3 آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے. ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب. ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے واجب. دونوں میں کیا فرق؟ فرض تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا ہو یا آپ سے چھوٹ گیا ہو، چھوڑ دیا ہو یعنی جان بوجھ کر، اور چھوٹ گیا ہو یعنی بھول سے، دونوں صورتوں میں وہ چیز ہوگی ہی نہیں، وہ چیز کا وجود ہوگا نہیں. تو اگر ایک آیت بھی کسی نے نہ پڑھی ہو نماز کی کسی رکعت میں، تو قرآن پڑھنا چھوٹ گیا یا چھوڑ دیا گیا، یہ ہوا نا، چھوٹ گیا یا چھوڑ، چاہے بھول سے چھوڑا ہو جان بوجھ کے چھوڑا ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی. یعنی نماز ہوئی نہیں، واپس پڑھنی پڑے گی. یہ نماز جو کچھ ہوا وہ وجود میں ہی نہیں آیا. آپ سمجھ رہے؟ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بس 2-4 آیتیں ادھر ادھر سے پڑھ لی، بس سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی یا بھول سے نہیں پڑھی. 2 شکلیں. اگر بھول سے نہیں پڑھی، بھول سے چھوٹ گئی، تو اگر وہ نماز پڑھنے والا 2 سجدے سہو کر کے پورا کر لے گا تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی. قرآن تو پڑھے نہیں، سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو وہ نچلا درجہ ہے اس کا، لیکن جان بوجھ کے چھوڑی تو اب سجدے سہو سے کام چلنے والا نہیں ہے. یہ نماز کو واپس دوہرانا پڑے گا، واجب الاعادہ. لیکن نماز ہو گئی پھر بھی واجب الاعادہ. آپ سمجھ رہے ہو؟ اب نماز اس کی کیا ہوگی؟ یہ جو دوسری نماز پڑھے گا وہ دوسری نماز اور پہلی نماز 2 مل کر اس کی ایک نماز ہوگی. دوسری نماز اور پہلی نماز 2 مل کر اس کی ایک نماز ہوئی. سمجھے نا؟ یعنی 4 رکعت پہلے پڑھی، اس میں سورہ فاتحہ کسی رکعت میں چھوٹ گئی تھی، چھوڑ دی تھی اس نے جان بوجھ کے، اور کچھ اور پڑھ لیا تھا، سورہ فاتحہ جان بوجھ کے چھوڑ دی، تو اب اس کو کہا جائے گا تو نماز واپس پڑھ. اب نماز واپس پڑھے گا تو وہ جو دوسری مرتبہ 4 رکعت پڑھی، اب اس کی نماز کون سی؟ اس نے جو عشاء کی نماز پڑھی تو اس کی نماز پہلے پڑھی وہ یا دوسری پڑھی وہ؟ نہیں، دونوں کو ملا کر، یعنی اس کی 8 رکعت مل کے 4 رکعت ہوئی. آپ سمجھ رہے؟ اس کی 8 رکعت مل کے 4 رکعت ہوئی. اور اگر وہ رکعت میں کچھ بھی نہ پڑھتا تو اس کی پہلی نماز بیکار ہو جاتی. کیا کہا جائے گا؟ دوسری جو 4 رکعت پڑھی وہی عشاء کی نماز ہے، پہلی رکعت تو معتبر ہی نہیں ہے. سمجھیں؟ فرق کہاں پڑے گا؟ ہم جب دوسری مرتبہ پڑھنے کھڑے ہو گئے تو ایک آدمی آیا ہمارے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے، ہمارے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے لگ گیا. اب ہم نے تو نماز پوری کر دی، اس نے بھی 4 رکعت پوری کر دی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی پیچھے والے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تو اگلی پچھلی 4 مل کر ایک نماز ہوئی، اور اس نے تو خالی 4 ہی پڑھی ہے نا اس کے ساتھ.
وہ اس میں جو ایک پرابلم رہ گیا تھا پہلی نماز میں، وہ پرابلم خالی اکیلے دور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر تم خالی سورہ فاتحہ پڑھ لو تو کام ہوگا، نہیں. تو دونوں کو مکس کرنے کے لیے واپس پوری 4 رکعت پڑھنی پڑی. تو دونوں 4 مل کر 8 رکعت مل کر اب 4 رکعت ہوئی اس میں. اور اگر اس نے کچھ بھی قرات نہیں پڑھی تھی تو پہلی 4 رکعت غیر معتبر ہو جائے گی. اس کی حقیقی نماز کون سی ہوئی؟ دوسری 4 رکعت. سمجھے؟ ان ائمہ کے یہاں یہ لوگ فرماتے ہیں کہ قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. سمجھے؟ اس لیے کوئی آدمی نے نماز شروع کی اور نماز شروع کر کے اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، پورا قرآن پڑھ ڈالا سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر، تو یہ ائمہ فرماتے اس کی نماز ہوئی نہیں. آپ سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہوئی نہیں. تو چاہے سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر الف لام میم سے اس نے پورا قرآن پڑھ ڈالا 1 رکعت کے اندر یا 2 رکعت کے اندر، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی. سمجھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرات مطلق قرات نہیں ہے کہ کچھ بھی پڑھ لو تو نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. تو یہ مسئلہ ہے، سمجھنا ہے. اب دیکھو یہ لوگ تو وہ حدیث کا مطلب یہ نکالتے ہیں کیا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. سمجھنا ہے؟ اور ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ جس نے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، مطلب اس کی نماز ادھوری رہے گی. اس کی نماز ادھوری رہے گی. وہ سورت بھی ملانا ضروری ہے، سورہ فاتحہ ملانا بھی ضروری ہے، لیکن دونوں کے درجے کا فرق ہے. اور ان ائمہ کے یہاں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہی فرض کے درجے میں، سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہی فرض کے درجے میں. تو حنفیہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کو اس کا حق دیں گے. قرآن نے جو بیان کیا اس کا حق یہ ہے، حدیث نے جو بیان کیا ہے اس کا حق یہ ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے ہمارے یہاں، ان کے یہاں فرض ہے. ان کے یہاں فرض. ہمارے یہاں قرات کرنا تو فرض ہے لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے. اور واجب کو بھی چھوڑو گے تو واپس تو پڑھنا ہی پڑے گا. بات وہی ہوتی ہے لیکن درجے کا بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب دیکھو یہ سورت کے اندر یہ جو حدیث ہے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ قرات کا کیا درجہ ہے، قرات کا کیا درجہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی قرات کا کیا درجہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا درجہ ہے. یہ حدیث میں اتنا بیان کیا گیا ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ جو شخص بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یا فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ادھوری رہے گی. تو اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا درجہ کیا ہے، اس کو پڑھنا کیا درجے رکھتا ہے. لیکن سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جائے گی، اور یہ حدیث کن لوگوں کے لیے ہے وہ اس حدیث میں نہیں بیان کیا کہ یہ حدیث امام کے لیے، یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے. اب دیکھو نماز پڑھنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو امام نماز پڑھاتا ہے وہ امام، اور ایک اس کے پیچھے مقتدی نماز پڑھتے ہیں وہ، اور ایک وہ شخص جو اپنی اکیلی نماز پڑھے. اکیلی نماز پڑھنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ منفرد. کیا کہا جائے گا؟ منفرد، یعنی اپنی اکیلی نماز پڑھ رہا ہے. امام کو تو امام ہی کہیں گے، سبھی جانتے ہیں. اور پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہا جائے گا. اب یہ جو روایت ہے اس روایت کا تعلق تینوں سے ہے یا کسی ایک سے ہے یا 2 سے ہے؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق دو سے ہے، یعنی امام کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور منفرد کے ساتھ ہے، مقتدی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اس حدیث کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب مقتدی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مقتدی کے لیے وہ جو قرآن نے بیان کیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تم سنو اور چپ رہو، تم سنو اور چپ رہو۔ تو جب امام قرات کرے گا تو آپ کو سننا ضروری ہے، اور نہیں بھی سنائی دیتا ہے تو بھی چپ رہو، آپ کو چپ رہنا ضروری ہے، وانصتوا۔ اور چونکہ امام جو ہوتا ہے وہ ضامن ہوتا ہے، جب ہم جو ہے کوئی ڈیلیگیشن لے کر جا رہے کسی بادشاہ کے پاس، کسی نیتا کے پاس، کسی کے پاس، تو وہاں جا کے سب بولنے لگ جاتے، جتنے گئے سب بولتے ہیں کیا؟ تو کیا کرتے ہیں؟ کسی ایک کو صدر بنایا ہے اور وہ بول دیتا ہے۔ عرضی کون کرتا ہے؟ جو عرض کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو عرض ہوئی وہ اس نے اکیلے نے کی یا سب نے کی؟ سب نے کی نا، سبھی یہ سمجھتے ہیں، ایک بڑی ہی چیز ہے، لاجیکل چیز ہے۔ تو وہی چیز قرآن بیان کرتا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پڑھا جائے تم سنو نا۔ تمہارا سننا اس بات کی دلیل ہے کہ تم بھی یہی مان کے چل رہے ہو، تو تمہارا سننا ہی تمہارا پڑھنا ہے، تمہارا سننا ہی تمہارا پڑھنا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مقتدی قرات نہیں کرے گا، مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ دیکھو وہ مسئلہ الگ تھا اور یہ مسئلہ الگ ہے، سمجھے؟ تو مقتدی قرات نہیں کرے گا، مقتدی کو خالی سننا ہے اور نہ سنے تو بھی چپ رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، سننا بھی ہے اور چپ رہنا ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، مقتدی کو بھی قرات پڑھنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا تو کہیں ہے ہی نہیں، کہاں سے کب پڑھے گا؟ اس لیے کہ اگر امام پڑھ رہا ہے اور وہ پیچھے پڑھ رہا ہے تو قرآن کی مخالفت کرے، قرآن کے خلاف کرے۔ قرآن تو یوں کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو، سنو اس کو، اور یہ تو آدمی پڑھ رہا ہے، سن بھی نہیں رہا ہے، خود بھی پڑھ رہا ہے، تو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اب اس کو کب پڑھائیں گے امام شافعی؟ اس لیے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نماز میں ایک سکتہ ہے، چپ رہنا، کہ امام جب قرات پڑھ لے گا سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد امام چپ رہتا ہے لمبا ٹائم تھوڑا، اور لمبے ٹائم کے بعد وہ قرات شروع کرتا ہے سورت کی۔ تو یہ جو بیچ میں وقفہ ہے نا سکتہ، وہ سکتہ جو ہے اس میں پیچھے والا قرات پڑھ لے گا تاکہ وہ آیت بھی ہو جاوے اور حدیث بھی ہو جاوے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ایسا سکتہ 4 سکتے ہو جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میں، اور حدیث میں جو آتا ہے وہ 2 سکتے کا تذکرہ آتا ہے یا 3 سکتے کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ سکتہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے، اس سکتے کا تذکرہ حدیث میں نہیں۔ اب یہ دونوں مسئلے کو بھیگے کر دیے، مکس کر کے الٹے سیدھے کر دیے، کن لوگوں نے؟ ائمہ کا بھی جن کو بھان نہیں ہے۔ ائمہ کی بات تو یہ ہے کہ 2 مسئلے الگ الگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے زمانے میں غیر مقلدوں کے نام سے جو ہے کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کریں گے۔ حدیث کی سمجھ بوجھ تو ہے نہیں، کس طرح قرآن و حدیث کو جوائنٹ کرنا، دونوں کی باتوں کو کس طرح عمل کرنا، وہ اپنے طریقے سے یوں کہتے نہیں امام کے پیچھے پڑھنے کا۔ اب وہ پڑھتے کب ہے؟ امام بھی ادھر پڑھ رہا ہے، وہ بھی ادھر پڑھ رہا ہے، تو اب دیکھو میں نے آپ کو بتایا کتنی چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں یہ۔
تو یہ لوگ تو کسی امام کی بات پہ عمل نہیں کر رہے، کہنے میں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کر لیں، لیکن حدیث پہ بھی نہیں عمل ہو رہا ہے اور کسی امام کی بات پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ مختصر آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے، مسئلہ تو بہت لمبا ہوتا ہے، دلائل آرگیومنٹ اس میں جو ہوتے ہو۔ اب تیسرا مسئلہ کہ یہ جب سورہ فاتحہ پوری ہو جاتی ہے تو آمین کہا جاتا ہے۔ یہ آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، کہ اللہ قبول کر لے، یعنی امام صاحب نے جو کچھ بولا، جو کچھ پڑھا، وہ ہماری طرف سے بھی قبول۔ تو یہ آمین کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا؟ اللہ قبول کر لے اس کو۔ اب یہ جو آمین کہا جاتا ہے، اس کو کس طرح کہا جائے گا؟ آہستہ سے کہا جائے گا یا زور سے کہا جائے گا؟ اس میں بھی پھر اختلاف ہے۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ اس کو زور سے کہا جائے گا، لیکن زور سے اتنا زور سے نہیں کہ لوگ چیخیں مارتے ہو جاوے، جیسے ہمارے زمانے میں یہ غیر مقلد حضرات کرتے ہیں آمین کر کے۔ روایت اس کی جو ہے، اس آمین کے راوی جو ہے ایک ہی راوی ہے، وہ ہے وائل ابن حجر۔ یہ وائل ابن حجر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن ہے نا، یمن فتح ہوا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے دو حصے کیے تھے۔ ایک حصے پر حاکم بنایا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسرے حصے کے والی اور حاکم جو تھے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یمن ہی کے تھے رہنے والے، حضرت معاذ بن جبل تو مدینے کے رہنے والے تھے، ان کو وہاں حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ پھر ان دونوں کے حاکم بنانے کے بعد کچھ مدت بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا یمن میں۔ حضرت علی کی کیا وہاں حیثیت تھی؟ حضرت علی وہاں چیف جسٹس تھے دونوں ملکوں کے، یعنی یمن کے اس حصے کے بھی اور اس حصے کے بھی قاضی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا وہاں۔ اب نواب یمن جو ہے ایک ایسا ملک تھا جہاں قبائلی، آج بھی قبائلی ایریا ہے وہ، اور نوابی راج تھا، الگ الگ رجواڑے جیسے ہمارے یہاں پہلے ہوتے تھے۔ وہاں جو ہے رجواڑوں کو، نوابوں کو قیل کہا جاتا ہے، قیل، اقیال۔ یہ وائل ابن حجر جو ہے وہاں کے بڑے نواب تھے، ان پر محنت کی حضرت معاذ نے، حضرت ابو موسیٰ نے، حضرت علی نے، اور یہ مسلمان ہو گئے، اور ان کی پھر تشکیل کی کہ آپ مدینہ جاؤ، تو یہ مدینہ پہنچے۔ ابھی مدینہ پہنچنے میں کچھ باقی تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا وائل ابن حجر آ رہے ہیں۔ خود صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال بھی کیا، اور یہ 20 دن مدینے میں رہے تھے۔ کتنے دن؟ 20 دن مدینے میں رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے یہ نماز اور یہ سب کچھ برابر سیکھ جاؤ، وہاں جا کے اپنی قوم کو سکھانا۔ اس لیے ان کی جگہ مسجد میں کہاں تھی؟ مصلی پہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور مصلی کے پیچھے والے حصے پر کون ہوتا تھا؟ حضرت وائل ابن حجر۔ اتنا قریب ان کو، تاکہ پوری نماز جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہاں سکھا سکے۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آمین آہستہ ہی پڑھتے تھے، لیکن اب جو چیز آہستہ پڑھی جاوے وہ کیسے پتہ چلے گی کہ کیا پڑھا؟ امام جو ہے آہستہ پڑھ لیتا ہے تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رکوع میں کتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا، وہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے کتنی مرتبہ پڑھا۔ تو
جو چیز سکھانے کے لیے چونکہ حضرت وائل ابن حجر کو پیچھے رکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 مرتبہ 20 دنوں کے اندر آمین ذرا زور سے بول دی. یہ 20 دنوں کے اندر 3 یا 4 مرتبہ یہ ہوا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرات کی روایت، اور بلکہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے حصے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آہستہ پڑھتے تھے، لیکن مجھے دکھانے کے لیے، مجھے سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا زور سے پڑھا. لیکن چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ پوری ہو تو آمین کہو، اور دوسری روایت میں جو وائل ابن حجر کی ہے کہ مد بہا صوتہ، مد بہا صوتہ. اب عجیب بات ہے، ایک ہی آدمی راوی ہے وائل ابن حجر، ایک روایت میں یوں کہہ رہے ہیں مد، مد کا معنی کھینچ کر پڑھا، اور دوسری روایت میں خفض بہا صوتہ، حضور نے اس میں آواز آہستہ کی. اب مد کا ترجمہ ہے آواز کھینچنا، سمجھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے مد کا مطلب ہے کھینچ کر آمین کہنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے آمین زور سے آپ پڑھو. لیکن جو لوگ مد کا مطلب نکالتے ہیں زور سے پڑھنا، زور سے نہیں ہے، مد کا معنی ہے کھینچ کر پڑھنا، تو آمین کو کھینچ کر پڑھیں گے آمین. وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ، آواز آہستہ رکھی، تو اصل تو آہستہ ہی آواز تھی، لیکن وہ تو سورہ فاتحہ جتنی زور سے پڑھی تھی اس سے چھوٹی، اس سے کم آواز میں مجھے سکھانے کے لیے آمین کہا. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ آمین کو سرن کہا جائے گا، زور سے نہیں کہا جائے گا. اور یہ آمین کون کہے گا؟ امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا. اور شوافی کے نزدیک زور سے کہا جائے گا. اور یہ لوگ جو ہے وہ تو نہ شوافی کا مسلک مانتے نہ بس وہ اپنی چلاتے ہیں، جو زور چیخنے لگ جاتے ہیں. تو یہ 3 مسئلے تھے، اس کو سمجھو. اب جو ہے آمین، جو ہے آمین کب کہنے کا؟ کوئی آدمی دعا کر رہا ہے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آمین کہلوا کر دعا کے ادب بھی سکھا دیے کہ آمین کب کہنے کا. کہ کبھی دعا لمبی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہو، پھر کچھ مانگنا بھی ہو، تو ہر جگہ آمین بولنے کی ضرورت نہیں. تو دیکھو یہاں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہاں تعریف ہو گئی، پھر الرحمن الرحیم تعریف ہو گئی، مالک یوم الدین تعریف ہو گئی، پھر اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر جو ہے دعا شروع کی اہدنا الصراط المستقیم. یہاں ایک دعا کا حصہ پورا ہوا ہے، لیکن یہاں آمین نہیں کہہ رہا ہے. پوری بات کر لو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب بات پوری ہو گئی، اب آمین کہہ. تو یہ دعا کے آداب کہ پوری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دعا کروانے والا ایک چیز کی دعا کرانے کے لیے لمبی بات کہتا ہے، وہ لمبی بات پوری ہو جائے پھر آمین کہہ دو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وترحم منك ومن ملائكتك ومنا على من أرسلته رحمة للعالمين ومهداة إلى الخلق أجمعين دائما بدوامك ومكررا إلى بقائك تعود بركتها على كل خلق في العالمين ببركة رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من النبيين ومن في أمته وأممهم والملائكة وعلينا جميعا يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا بما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.